میرے نے کھا کھا تباہی پھیر دیں دے۔ صرف حلال کھانا فرض نہیں ہے، حلال کھانے میں صحیح کھانا بھی فرض ہے۔ انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، اس میں اللہ ایک لمبا چوڑا فلسفہ بتا رہا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم۔ میرے نبی نے موٹاپے کو انتہائی ناپسند۔ ایک موٹا آدمی سامنے آیا تھا، آپ نے اس کی توند میں انگلی ماری، کہ یہ چربی کسی اور جگہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہمارے کتنے بہن بھائی ہیں، آپ سجے پاسے ہوں جن پیٹ کھبے پاسے ہوں، یا آپ کھبے پاسے تھے پیٹ سجے پاسے۔ ہنسنا شروع کریں تو منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے ہنستے، بڑ 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 یوں ہو رہا۔ میرے نے کھا کھا تباہی پھیر دیں دے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، تم اپنے دشمن بن جاؤ گے۔ سموسے کھا، پکوڑے کھا، حلوے کھا، جڑی شاید نہیں کھانی وہ بھی رمضان اچ کھا۔ پچھے ڈٹھے پہ ان ترابیاں کے میں پڑی ہوں تو اٹھے ہی نہیں جاندہ، تو تسی نہ کھاؤ آ پانچ مانش ہے۔ کھا کھا فنائی پھیر کے پھر کہتے ہیں یہ تراوی تو پڑی نہیں ہے۔ وہ اللہ دے بندے، دو کھجور کھا کے سادہ پانی کا گلاس پی کے تو روزہ افطار کر، پھر کوئی تھوڑا بہت پھل کھا لے، پھر تراوی پر پھر جتنا مرضی کھول کے کھا، جتنا مرضی کھا۔ صرف حلال کھانا فرض نہیں ہے، حلال کھانے میں صحیح کھانا بھی فرض ہے۔ اللہ نے کھانے کا طریقہ، میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا، زندگی کا طریقہ بھی بتایا، آخرت کا طریقہ بھی۔ والتین والزیتون، میں ادھر نہیں جاتا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ میرا رب، اس میں پورا میرے رب کی قسم، ڈائٹ چارٹ ہے، ڈائٹ چارٹ ہے۔ والتین والزیتون، ڈائٹ چارٹ۔ میرے رب کہہ رہے ہیں مجھے زیتون کی مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم۔ اس میں اللہ ایک لمبا چوڑا فلسفہ بتا رہا ہے کہ کھانے میں احتیاط کرو، حلال کھاؤ، اندھا دھند نہ کھاؤ۔ اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، اب مجھے یہ کراچی والوں کی بریانی کی قسم۔ جتنا مزے کا کھاتے ہو اتنا اوکھا نکالتے ہو اسے۔ میرے نبی پوری زندگی لے کر آئے، پوری زندگی لے کر آئے۔ وہ دائیں بائیں سے چیزیں کٹھی ہو جاتی، ذہن میں آتی، میں ادھر چلا جاتا ہوں۔ میں اپنے نبی کی ذات بتا رہا ہوں کہ آپ کا سین اور پیٹ برابر، زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، زندگی بھر۔ لا ناکل حتی نجوع واذا اکلنا لا نشبع، بھوک کے بغیر کھاؤ نہیں، ٹائم پہ نہ کھاؤ، بھوک پہ کھاؤ، اور جب کھاؤ تو پیٹ نہ بھرو، پیٹ نہ بھرو، تھوڑا رکھ کے کھاؤ، رکھ کے کھاؤ۔ ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کھانے کے بعد پانی مت پئیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، حدیث میں تو آتا ہے کہ کھانے کے ساتھ پانی ہے، جب کھانا کھاؤ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے۔ وہ کہنے لگا مولانا اگر تو وہ ایسا ہی کھائے جیسے میرے نبی نے کہا ہے، پھر تو پانی پینا ضروری ہے کہ معدے کا کچھ حصہ خالی ہو جس میں پانی جائے، پھر وہ غذا کو تھوڑا سا وہ نرم کرے اور وہ اس کو ہضم کرنے میں مدد کرے۔ لیکن ہمارے لوگ کھاتے ہیں کہ یہاں تک جب تک نوالا نہیں آتا انجن کھادا ہی کچھ نہیں، کھادا ہی کچھ نہیں۔ ان کو پانی پینا بڑا مصیبت بنے گا کہ معدہ کھڑا ہو جائے گا، ایسے پھول جائے گا، پھر وہ حرکت نہیں کر سکے گا۔ جیسے نبی نے بتایا ویسے کھائیں، پانی پینا چاہیے، جیسے یہ کھاتے ہیں ایسے کھانے میں پانی نہیں چلے گا۔ ہاں ایک اور اماں کی آپ کو بات سناتا ہوں، حضرت ام معبد الخزاعیہ، ان کا پورا قصہ نہیں سناتا ہوں، صرف ان کے چند الفاظ سناتا ہوں۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کیا، رأیت رجلا
ظاہر ذرا الفاظ کے ردم میں غور کرنا. ردم ترجمہ سمجھ میں آئے نا. ردم رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجلة تجري به سعلة وسيم قسيم في عينيه تعج في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطر إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار. الفاظ کا مزہ ہے. وہ کہتی ہے میں نے ایک جوان دیکھا, مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا. حسن کا پیکر, سر سے لے کر پاؤں تک حسن, پیٹ بڑھا ہوا نہیں, سر گنجا نہیں. وسیم, وسیم کسے کہیں؟ وہ خوبصورت جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے. وہ صرف ایک ہستی ہیں, وہ محمد مصطفیٰ. وسیم تھے, دیکھنے سے دل نہیں بھر رہا تھا. قسیم تھے, جدھر سے دیکھتی تھی خوبصورت نظر آتے تھے. آنکھوں میں کشش موٹی آنکھ, آواز میں جادو, داڑھی گھنی, گردن سراہی دار. بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا, خاموش ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا. لقد جاءکم رسول من انفسکم. میرے بھائیو, اللہ کی قسم, میں قیامت تک اپنے نبی کو بیان کرتا رہوں. میں نہیں, 7 ارب انسان ایمان لے آئیں اور علماء بن جائیں اور خطیب ادیب فصیح بن جائیں اور میرے نبی کی شان بیان کریں, نہیں ہو سکتی. اللہ اور اس کے رسول ہماری پہنچ سے باہر ہیں. ہمارے الفاظ کی تعبیر سے اوپر. لیکن میں نے صرف وہ بتایا جو حدیث میں ہے, چند اپنے الفاظ شامل کیے. جب میرا نبی ذات میں ایسا حسین ہے, خاندان ایسا حسین ہے, تو زندگی حسین نہیں ہوگی, زندگی خوبصورت نہیں ہوگی. اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے. اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے. اسلام میرے نبی کے دن اور رات کا نام ہے. اسلام میرے نبی کی خلوت اور جلوت کا نام ہے. اسلام میرے نبی کے بچپن, لڑکپن, جوانی اور اللہ کے بارگاہ تک پہنچنے کا نام ہے. بھائیو, اس سے حسین تو کوئی چیز نہیں ہے. سیکھو, ہم نے سیکھا نہیں. ماں باپ سکھائیں, یہ سکھاتے نہیں. یہ تبلیغ کا کام صدیوں بعد ایک محنت ملی ہے جو میرے نبی کی زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے. فرقہ واریت کے زہر سے پاک ہے. آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, رمضان آ رہا ہے, امت بن کے رمضان گزارنا, فرقہ بن کے نہ گزارنا, طبقات میں تقسیم ہو کے نہ گزارنا. اس امت کو توڑ کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے, جلا کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت کی آگ نے, ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے, توڑ کے رکھ دیا ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے, جو تمہارا عقیدہ ہے تمہیں مبارک ہو, میں تمہیں سلام کرتا ہوں, میں تمہاری عزت کرتا ہوں, میں تمہیں راستہ دیتا ہوں. مجھے بھی تو راستہ دے, مجھے بھی تو راستہ دے. میرے اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے. آج ہر مکتب فکر والا یہ کہہ رہا ہے صرف ہم مسلمان ہیں, باقی سب جہنمی ہیں, باقی سب دوزخی ہیں. ایک نے کہا یہ جہنمی, اس نے کہا یہ جہنمی, اس نے کہا وہ جہنمی, اس نے کہا یہ جہنمی. اب ہر ایک کی نظر میں کوئی نہ کوئی کافر جہنمی بن گیا. ہن میں دسو بھی اللہ جنت دا اچار پاونا ہے یا اللہ جنت نو سکنے پاونا ہے, اسے جاونا کہیں؟ کون جائے گا جنت میں؟ میری نظر میں آپ غلط ہو گئے, آپ کی نظر میں میں غلط ہو گیا, تو جنت اللہ نے کس لیے بنائی؟ کیا میرے نبی کی امت ختم ہو گئی, ساری دنیا سے ختم ہو گئی؟
بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دے، ان عورتوں کو بھی آپ کو بھی، اللہ کے واسطے امت بن کے چلو، امت بن کے چلو۔ رمضان کے فضائل سنو سنو، امت کے فضائل سن لو مجھ سے، اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں۔ جس پر تم لڑ رہے ہو ایک دوسرے پر کفر تک کے فتوے، اور اتنے بے گناہوں کا خون دھرتی پی گئی، کتنے معصوم بچوں کی آہوں نے عرش کو ہلا دیا، کتنی جوان بیٹیوں کی زندگی تاریک ہو گئی، کتنی بوڑھی ماؤں کے آسرے چھن گئے۔ کیا میرے نبی اس لیے آئے تھے؟ میرے نبی نے تو عبداللہ بن ابی جیسے کو سینے سے لگا کے رکھا۔ میرے نبی پانی پی رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس، آواز بھی رہتی۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ پکے صحابی کہنے کہ یا رسول اللہ یہ تھوڑا سا پانی تو بچا دے، تھوڑا سا پانی بچا دے۔ آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں، شاید اس کے اندر ایمان آ جائے۔ کلے جو وہ لے گیا، کہا ابا یہ پانی پی لو۔ وہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ اس نے کہا جاؤ کوئی پیشاب لے کے آؤ، وہ پیوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ یہ کمبخت منافق ہے، بیٹا کہہ رہا ہے، مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے، عزت کر، میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم تو امت ہو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، فرقوں میں نہ بٹو، رہو اپنے مذہب، اپنے مسلک، مذہب ایک ہے اسلام، آگے مسلک مختلف ہیں، مسلک مختلف ہیں، ایک دوسرے کو گنجائش تو اللہ کے واسطے گنجائش، اللہ کے واسطے گنجائش، اللہ کے واسطے گنجائش۔ میں علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، امت کو امت بناؤ، امت کو فرقوں میں نہ بانٹو، ایسی باتیں مت کرو جس سے یہ نفرت کی آگ میں سلگنے لگیں اور ایک دوسرے کے گریبانوں تک ان کے ہاتھ چلے جائیں، اور مسجدوں پہ لڑائیاں، مسجدوں میں لڑائیاں، مسجدوں پہ قبضے، سفینہ ڈوب رہا ہے اور کشتی کے مسافر آپس میں لڑے جا رہے ہیں۔ او میرے بھائیو، کشتی کنارے لگا لو، پھر لڑنے کا شوق پورا کر لینا۔ یہ تو گرداب میں پھنسی امت ہے، اسے کسی کنارے تو لگنے دو، پھر تمہیں لڑنے کا شوق ہے تو لڑ لینا۔ نہ کرو ایسا، نہ کرو ایسا، نہ کرو۔ میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لائے ہیں، کوئی رخ کس سے نے لیا، کوئی رخ کس سے نے لیا، کوئی پہلو کس سے نے لیا، کوئی پہلو کس سے نے لیا، لیکن اسی پر ہی کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، بیچ میں بات آ گئی، ضروری ہے میں ہر بیان میں کہتا ہوں، ہر بیان میں کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، علماء کی قدر کرو، چاہے وہ فرقہ واریت کو بولیں، ان کی قدر کرو، ان کے سینے میں علم ہے، ان کی عزت کرو۔ ہاں اکیلے میں ان کے پاؤں پڑھ کے کہو حضرت ہمیں کوئی اللہ رسول کی بات بتائیں، کوئی آپس میں جڑنے کی بات بتائیں، کوئی آپس میں جڑ کے چلنے کی بات بتائیں۔ کئی دفعہ سنا چکا ہوں یہ کالج کے بچوں کو، صرف اللہ سے میرا پڑھائی میں کوئی شوق نہیں تھا، اسکول کالج کو میں نے بڑے اچھے اسکول میں پڑھا، کبھی فیل نہیں ہوا، سینٹرل ماڈل سے میٹرک کیا، گورنمنٹ کالج میں ایف ایس سی، اور وہاں سے اللہ نے تبلیغ میں لگا دیا۔ یعنی میرے استاد بجائے اس کے کہ خوش ہوتے، میرے 8ویں میں سیکنڈ آیا اسکول سینٹرل ماڈل، پورے اسکول۔ تو میرے ٹیچر تھے یہاں سے پکڑ کے لیں گے، اوے تو پڑھتا تھا ہے نہیں، تو سیکنڈ میں آ گیا، نقل ماری۔ یہ میری یہ میرا سٹیٹس میرے استادوں کے ہاں یہ تھا۔ میرا طریقہ واردات کیا تھا، تو سے نہیں کرنا۔ اب ہاسٹل لائف تھی، ماں باپ سر پہ نہیں، پیسے بوجھے، جب پیسے ہوتے تھے تو ہم یہ فلیٹیز اور کبھی یہ پی سی اور کبھی انڈس مال روڈ پہ ہوتا تھا، اور جب پیسے ختم ہوتے تو پھر داتا صاحب جا کے سلامی دیتے۔
چلو یار داتا صاحب سلامی دے میں جلدی پیسے آ جائے میں ماں پیو گل لیں. تو یہ ہمارے یوں دو چکر لگتے تھے, پیسے کوئی نہیں تو داتا صاحب, پیسے آ گئے تو پی سی. اس وقت یہ انٹر کانٹیننٹل ہوتا تھا. تو امتحان والے میں کہہ رہا تھا مانگو تو اللہ سے مانگو. امتحان صبح کیمسٹری کا ہے, نماز شروع کر دیتا, پیپر قریب آتے نماز 5 وقت, اللہ اکبر. یہ کاروباری نماز تھی, پھر بھی میرا اللہ کیا کرتا تھا. صبح پیپر, یہ کیمسٹری کی کتاب پڑھی ہوئی, یا اللہ میں تو پڑھی ہی کچھ نہیں, مہربانی کرا میں کھولن لگا, جتھوں پیپر آمنا نے میں نے وچوں کٹ کے دے دے, بسم اللہ. یہ واضحات میں کوئی 10-15 دفعہ کرتا ہے. کھل گیا صفحہ, 5-10 ادھر پڑھ لیے, 5-10 ادھر پڑھ لیے. حافظہ میرا اچھا تھا, مجھے رٹے نہیں لگانے پڑتے تھے. یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے, یہ کوئی وہ نہیں, بادام کھانے سے نہیں آتا, یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے. بادام کھاؤ حافظہ تیز ہو جائے گا, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ورنہ تو پہلوانوں کا حافظہ سب سے زیادہ ہوتا ہے, 20 سے بادام روز کھا جائے, وہ سب سے زیادہ ان کا حافظہ خراب برباد ہوتا ہے. پھر دوبارہ یا اللہ کل دا پیپر وکھا دے, بسم اللہ الرحمن. ہر پیپر میں یہ طریقہ کرتا تھا, جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا ہو تو اللہ سے. اور ایک ایسا عجیب واقعہ کہ زولوجی کا پریکٹیکل, اور میں وہی خلیفے کا خلیفہ, جمعے کا دن میں کہلا بھی کم بن گئے, میں نے جا کے جمعے کی نماز پڑھی, اور جمعے کی نماز میں دعا کی, یا اللہ ہن میں واپس جاندا پیا تے میں جا کے نا کتاب سرانے رکھ کے سو جاواں گا, تے تو مینوں خواب وچ سارا پیپر وکھا دے. میں نے جمعہ پڑھ اگے باویں جمعے دا چیتا ہی نہ رہی ہوندا کہ آج جمعہ ہی آئی تو آ رہا. جمعہ پڑھا, آ کے کتاب رکھی سرانے اور سو گیا. یا سویا تو میں نے دیکھا میں وہ پریکٹیکل روم میں ہوں, اور ہمارے سامنے خرگوش رکھے گئے. وہ ڈسیکشن کے لیے نا ریبٹ ہوتے تھے, خرگوش ہوتے تھے, یہ کاکروچ, پتہ نہیں کتنے کاکروچ مارے نام. تو میرے سامنے ایک سفید خرگوش آ گیا. اس طرف سے کمرہ کھلا, دروازہ, اور ایک شخص آئے, ہاف بازو والی شرٹ, سفید شرٹ, سفید پتلون, اور انہوں نے 5 سوال لکھائے. کہا کوئی سے 4 کرو, کوئی سے 4 کرو. اس 4 میں ایک وہ ریبٹ بھی شامل تھا. میں اسی وقت اٹھا, میری آنکھ کھلی تو مجھے سارے سوال یاد تھے. کیا اس نے کہے, 2-4 دفعہ پڑھے. جب میں بیٹھا تو ایک دم خرگوش آنے شروع, میں کہلے بھئی بسم اللہ دی برکت آ گئی, پہلا تھا آ گیا. تھوڑے دنوں میں نے دیکھا ادھر سے پروفیسر صاحب آیا, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, نام بھول گیا, شکل یاد ہے, وہی ہاف شرٹ, سفید پتلون. میں کہ بھئی 2 کم تو ہو گیا. ان ویکھو جو پیپر کی ہوندا, انہوں نے جو کوسچن لکھانے شروع کیے تو ایک میرے خواب سے باہر تھا, باقی 4 میرے خواب کے اندر تھے. تو ایک یاد ہے کہ اس ریبٹ کو کھولو اور اس کا ڈائجسٹو سسٹم وہ اوپن کر کے ہمیں دکھایا جائے. یہ مجھے یاد ہے کیونکہ خرگوش آگے پڑا ہوا تھا, باقی کیا تھے وہ یاد نہیں. سب سے پہلے اللہ کے فضل سے میں پیپر حل کر کے باہر نکلا. تو مانگو تسی میں کم شروع کر دے, تھوڑا اشکل تھا, کمپٹیشن ہی بہت ہے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ لا الہ الا اللہ. مانگو تو اللہ سے مانگو, جھولی پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ, ہاتھ پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ, پکارو تو اللہ کو پکارو. اور ایک خوبصورت مثال دیتا ہوں قرآن سے, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له.
اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے تمہیں ایک مثال دوں، ذرا غور سے سننا. اللہ کہتا ہے فاستمعوا، ذرا غور سے سننا. کہ کیا؟ کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. مجھے چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو نا، ان سے کہو ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دے. ایک مکھی کسی اللہ کے سوا کتنی مخلوق ہے، جبریل سے لے کر نیچے انبیاء تک، بلکہ جبریل نیچے ہے، انبیاء اوپر ہیں، رسول اس سے بھی اوپر ہے. لیکن میرا اللہ کہتا ہے کہ آپ ان سب سے کہو ایک مکھی بنا دیں. کوئی مکھی بنا کے دے دے تو پھر بے شک اس سے بھی مانگ لینا، مجھ سے بھی مانگ لینا. نہیں، نہ مکھی بنا سکتے ہیں، نہ مکھی کا چھینا تم اس سے واپس لے سکتے ہو. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ. اور مکھی آئی، یہاں بیٹھی، سرنج ڈالی، پانی باہر نکالا. اب میرا اللہ کہتا ہے یہ پانی واپس لا کے دکھا دے. یہ پانی کسی سے کہو یہ پانی واپس لا کے دکھا دے. لا الہ الا اللہ. یہ میں لا الہ الا اللہ کو واضح کر رہا ہوں کہ ہماری ایک بیس ہے، بنیاد ہے. ہم کسی پتھر کے آگے جا کے نہیں جھک جاتے، کسی درخت کے آگے جا کے نہیں جھک جاتے. ہم انسانوں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم قبروں کو سجدہ نہیں کرتے. ہم ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. یہ ماتھا صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس کے علاوہ یہ ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلتے ہیں. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. لا الہ الا اللہ اس ساری کائنات کا ایک مالک ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات کے خزانوں کی چابیاں ہیں. ہاں، لینے کا راستہ کیا ہے؟ لینے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. لینے کا راستہ ہے کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ. بس محمد ہی بن جا، محمد ہی بن جا. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے. ویزا لگوا لو، پاسپورٹ اللہ نے پہلے ہی دے دیا ہے. پاسپورٹ کی محنت نہیں کرنی پڑ رہی، صرف ہمیں ویزا لینا ہے. مرنے سے پہلے محمدی ویزا لینا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں اسی کالج کے بیانوں کے ماحول میں بھی، عام ماحول میں بھی، ہمارے پورے ملک میں نقل لگا کے لوگ پاس ہو جاتے، نقل مارتے ہیں پاس ہو جاتے ہیں. تو ہم تو لے جاتے تھے ایسے چھوٹے چھوٹے بنا کے، پھر نزلہ لگا کے رومال کے اندر ایسے بند کر کے. ایک ہمارا میرا دوست، میرا کلاس فیلو بھی، روم میٹ بھی مر گیا بیچارہ، جوانی میں مر گیا. وہ اتنا بھولا بالا تھا، وہ دیہاتی تھا، بڑے ذمہ دار کا بیٹا. وہ پوری کتاب اٹھا کے نا جیب میں ڈال کے لے، اور اس کی بدنصیبی سب سے سخت جو تھے ٹیچر عاصم نذیر صاحب، وہ اس کے نگران لگے. اس نے بڑا چولا پہن لیا، اب اس نے یوں جیب میں ڈالا ہوا. اب ہم تو گھر کے لکھ رہے تھے، اب وہ جب یوں نکالتا نا تو میں ادھر سے دیکھ رہا تھا، تو وہ کتاب اس کے نا یہاں پھنس جاتی، یہاں آگے اس کو یوں کرتا رہتا یہاں تک کہ نذیر صاحب پھر واپس آنا شروع ہوتے، پھر وہ جیب میں ڈال کے پھر یوں کر کے بیٹھ جاتا. پھر جب وہ جاتے پھر یوں نکالتا رہتا، وہیں آگے اٹک جاتی. جو انہیں چولا بڑا پہنا تھا کہ کتاب لک جاؤ، بالکل ہی لک گئی، باہر ہی نہیں نکلی. تو میں کہتا ہوں ارے بھائیو، نقل لگا کے پاس ہوتے ہو، حکومت پاس کر دیتی ہے. میں کہتا ہوں اپنے نبی کی نقل لگا لو، اللہ پاس کر دے. اللہ کی قسم، اللہ نے ایک گروپ پسند کیا، وہ محمد الرسول. صرف کائنات میں ایک حبیب بنایا، ضرور ایک. جیسے وہ وحدہ لا شریک ہے، ایسے اس کا حبیب بھی ایک وحدہ لا شریک ہے. اللہ کے ہاں اس کی تو فعل آگے لوگوں کو اس کی محبت ملے گی، وہ الگ ہے، وہ پھر وہاں کے صدقے میں ہے، اس دروازے سے ملی ہے. ورنہ اللہ نے کائنات جب سے بنائی ہے ایک حبیب بنایا، ایک صرف ایک، محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین. یہ رب نے نام دیا اپنے محبوب. جیسے ماں بچے سے پیار کرتی ہے تو کبھی کہتی ہے، صرف نام نہیں لیتی کہ میرا طارق جمیل، میرا لڈو، میرا پیڑا، میرا مکھن. ہاں جی، پتہ نہیں کی کچھ بڑا شبد بیچاری. وہ خاص طور سے دیہاتی جو ہوتی ہے نا، وہ تو بڑے عجیب ہوتی ہے.
تو ایک ہماری ماسی وسائی ہوتی تھی مشانی، وہ اپنے بچوں سے لاڈ کر دی کہ میں تیرے ٹوٹے کراں، میں تیری کلنی چاڑاں، میں تیریاں بوٹیاں بناواں۔ یہ دیہاتی ماں کے لاڈ تھے۔ تو لاڈ میں، محبت میں آدمی کئی نام دیتا ہے اپنے محبوب کو۔ تو میری بات کو گھروں میں جا کے ایگزامن کرو کہ ماں صرف نام سے نہیں بلاتی، پتہ نہیں کیا کیا کہتی، پتہ نہیں کیا کیا کہتی۔ یہی کچھ میرے رب نے اپنے حبیب کے ساتھ کیا ہے۔ محبت کا اتنا زیادہ پیچھے پریشر ہے کہ صرف محمد سے ادا نہیں ہو رہا، تو محمد، احمد، ماہی، حاشر، حاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طه، یاسین، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، رؤوف، رحیم، حریص، عزیز، یہ سب قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیر و نذیرا، مزمل، مدثر، ایھا النبی، ایھا الرسول۔ کیا میرے رب نے اپنے محبوب کو نام دیے ہیں، دیے ہیں، دیے ہیں، اور ہر لفظ میں نیا مطلب پیدا کیا ہے۔ ہر لفظ میں محبت کی شان چھلکتی ہے کہ میرے رب کو اپنے اس محبوب سے پیار ہے۔ اپنے نام میں نقطہ نہیں لگایا، حبیب کے نام میں نقطہ نہیں، محمد میں نقطہ نہیں، اللہ میں نقطہ نہیں، احمد میں نقطہ نہیں، بغیر نقطے کا اللہ، بغیر نقطے کا محمد، بغیر نقطے کا احمد، پھر اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف، ٹوٹل ملتے 12۔ جب کلمہ توحید و رسالت بنایا تو لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد رسول اللہ 12 حرف ہے۔ سبحان اللہ، کیا تول کے کلمہ بنایا۔ میرے عزیزو، دنیا کو جنت بنانا ہو یا آخرت کی جنت کو لینا ہو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارے ایک بزرگ کہا سکتے تھے، کروڑ دفعہ قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے، اللہ کی قسم، کروڑوں دفعہ قسم، ایک ہی راستہ ہے، محمدی بن جاؤ۔ پیسے سے زندگی خوشحال نہیں ہوگی، پیسے سے چیزیں آئیں گی، خوشی نہیں آئے گی، پیسے سے گھر آئیں گے، خوشی نہیں آئے گی، پیسے سے گاڑیاں آ جائیں گی، عزت نہیں ملے گی۔ صرف ایک راستہ ہے اللہ تک، اللہ کو پا لینے کا، اللہ کو ساتھ لینے کا، وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاک پاکیزہ مبارک زندگی، جو کھلی کتاب کی طرح موجود ہے، محفوظ ہے۔